لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کا وقت ہوا جا رہا ہے، اصل وقت آ چکا ہے، بیٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگیں۔ دعا رستہ ہے، دعا منزل ہے، دعا کامیابی ہے، دعا سکون ہے، دعا آپ کی زندگی ہے۔ بیٹھ کر آج شب معراج کی رات ہے، اللہ اور نبی کی ملاقات ہے۔ اللہ اور نبی کی ملاقات اس صلی اللہ مکان سے طلب ہوئی، وہ دید تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا جبرائیل میرے محبوب کو لے آؤ۔ یہ وہ دن ہے، وہ رات ہے۔ رات تو روزی ہوتی ہے، مگر یہ جو رات ہے اس میں رحمت برس رہی ہے، لینے والے لے نہیں رہے۔ محفل جو ہے جو سجائی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لنگر کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ لنگر کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ لنگر کے بہانے دنیا آتی ہے۔ اگر لنگر نہیں ہونا تو لوگ بولیں کہ ہم وہاں جا کے کیا کریں گے، میری جا کے آپ دعا کروا دیجیے گا۔ یہ ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، ولیوں کا خوشی کا سما ہے، دولہا بنتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی عبادت کو، ریاضت کو قبول فرما لیتا ہے تو اپنے پاس بنا لیتا ہے۔ آج پوری دنیا میں، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں بہت سے لوگ کیسے گزارے ہیں۔ جنت ایسے نہیں مل جائے گی۔ پیر کی پیروی کیجیے، مریدی کیجیے، سب کچھ کیجیے، مگر پیر کو جب انسان بندہ مانتا ہے تو کیسے مانتا ہے؟ جب تک اس کا کام نہیں ہوتا، جب تک ان کی دعا نہیں لگتی۔ تو دعا ایسی نہیں لگ جاتی، ہر جگہ دعا ہو رہی ہے، مگر جب ایک فقیر، ایک پیر یا ایک بزرگ، ایک درویش، قطب، ابدال جب دعا دیتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ کون کس پوزیشن میں کہاں بیٹھا ہے یہ آپ کو نہیں سمجھ سکتا۔ کہتا ہے کہ تم ہی بتا دو مرشد وہ شراب کون سی ہے۔ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تم ہی بتا دو مرشد وہ شراب کون سی ہے جسے پی کر ساری دنیا تیرے روزے پہ جھومتی ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ شراب معرفت، شراب معرفت پی کر ارے نظارہ کر لیا میں نے، کوئی بات دیکھی تھی مرشد جو سجدہ کر لیا میں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، مکان کیا ہے، منزل کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی عبادت کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے؟ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہاں لاکھوں کی تعداد میں مٹی کھا چکی ہے، اور کچھ مٹی ایسی ہے جو اندر حفاظت کر رہی ہے۔ ایسے حفاظت کر رہی ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے، پردہ کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ 10 سال اس قبرستان میں ہم نے گزارا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو دامن پکڑوا کے میرے باپ، میرے پیر، ایک جگہ میرے باپ ہیں اور ایک جگہ میرے مرشد ہیں، وہ دو سمجھ کے دیکھ کے آ گیا کیسے آنا ہے۔ ہم تو ان کی اولاد ہیں، مگر سمجھنا ہے بابا بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات دیا ہے، مقام دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، فیض دیا ہے۔ پڑھنے سے نہیں آتا۔ ہم سب مطلب کے مسلمان ہیں۔ مطلب کے مسلمان کیسے ہیں؟
کہ جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوتے، تو ہم جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے پیر کو ڈھونڈو کہ یار میرا کام کر دے. کیوں؟ وہی پیر آپ کا کام اس لیے کرے گا کیونکہ آپ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گندگی میں لت پت ہوئے. اب وہ پیر جنہوں نے مقام حاصل کیا ہے، پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگایا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو آپ کی گندگی صاف ہو جاتی ہے. تو آپ بولتے ہیں حضرت آپ کے دم سے مجھے سکون ملا، حضرت آپ کے دم سے مجھے اور آپ کی دعا سے مجھے رستہ ملا. ہم پیروں سے بھی مطلب کی محبت کرتے ہیں. جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پر بہت لوگ، جب ہم کبھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو رات میں جمعرات یہاں فاتحہ کرتے ہیں 10 بجے سے لے کر رات کے 1:30 بجے تک اندر بیٹھتے ہیں. لوگوں نے آ کے ہمیں بولا کہ حضرت اتنا اندھیرے کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ میری فکر کر رہا ہے. تو ہم کو مت بتاؤ، اگر تمہارا دل یا ایمان کمزور ہے تو رستہ تو بنا ہے، واپسی چلے جائیے. تو پھر تو نہیں بتا میرے پاس آ گیا. کہتا ہے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ جائے گا تو کوئی بات بن پڑتی ہے. مسجد میں جا کے دیکھ لیے کسی لگا کے نماز. دنیا میں ہم سب اپنے مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہم اپنی باپ کی سن رہے ہیں، نہ اپنے بڑے بھائی کی سن رہے ہیں، نہ اپنی ماں کی سن رہے ہیں، نہ استاد کی سن رہے ہیں، نہ کسی بڑے کی سن رہے ہیں، اور پریشان ہیں. یہ حقیقت سمجھ جائیے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ شب معراج کو جنگل میں منگل ہوا ہے. کسی کو زبردستی نہیں روکا میں نے. جتنے لوگوں نے مجھ سے پوچھا حضرت میں جاؤں، مرضی ہے، مجھے پتا تھا اس کا ٹائم اتنا ہی ہے. اس کو زبردستی روک کر کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا میری بات. جب برسات ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے، امیر کے گھر میں بھی جاتی ہے. یاد رکھیے گا میری بات. یہاں پر جو یہاں پر کام ہے یہاں پر معافی ہے، رحمت برس رہی ہے، ملتا جائے گا. لائن میں لگے رہیے. صبر نہیں ہے لوگوں کے اندر. صبر جب نہیں ہوتا تو انسان پریشانی پر چل جاتا ہے. باپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. یاد رکھیے گا. ہمارے قاسم بابا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں، ان کی روحانیت میں، ان کے فیض میں، علم میں، طاقت میں، روشن ضمیری میں اضافہ عطا فرمائے. اور ان کے بابا جان کے مزار پہ تو بات ہی الگ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ رحمت برس رہی ہے. دامن پکڑیے مضبوطی سے. ایک پیر کو چھوڑ کر دوسری پیر کے پاس چلے آتے ہیں، فیض نہیں ملا. اتنے واقعات ہیں کہ آپ سنیے گا تو آپ پاگل ہو جائیے گا. کہتا مکمل خدا پر اگر ایمان ہوگا، مکمل خدا پر اگر ایمان ہوگا تو خدا خود اپنے بندوں پر مہربان ہوگا. بس تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کیجئے. ہم پیر جو ہیں، فقیر جو ہیں، وہ رستہ دکھاتے ہیں. جب آپ بلاک ہو جاتے ہیں تو آپ کو رستہ دکھاتے ہیں، رستے پہ چلیے. حقیقت یہی ہے دنیا کی کہ آپ ایک عمر گزاریں گے اور چلے جائیں گے. میں نے اپنی آنکھ سے اس قبرستان کے اندر 15 سال پرانی قبر دیکھی ہے. بارش ہوتا ہے، لوگ یہاں پیلر پہ پیلر 3 پالا بنا دیتے ہیں. بلڈنگ کھڑا کیجئے تو سریا دینا پڑے گا، بم دینا پڑے گا، بیسمنٹ بنانی پڑتی ہے. یا 3 مالا بنا دیتے ہیں اور زمین دھس جاتی ہے، اندر ویسے ہی کھڈا ہے. سلیب کے اوپر 3 بناتے ہیں، جب گرتا ہے نا تو ہٹ جاتا ہے. ہم رات میں یہاں پر تھے، بارش ہوا، میں ادھر ادھر نکلا. بات یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو میرا خیال کرتا ہے، کوئی تو ہے جو یہاں رونق دکھاتا ہے. ہم تو ایک تصویر ہیں، کٹ پتلی ہیں. کوئی ہے پیچھے جو چلا رہا ہے. ہماری کیا حیثیت. حضرت لنگر کھا کے جائیے گا، وہ لنگر کھلاؤ. کہنے کا مقصد یہی ہے جو نعت شریف پڑھتے ہیں لوگ، جو شاعر شعر لکھتا ہے کیسے لکھتا ہے، یہ سب چیز دیکھ کر جب دیکھا گیا تو اس کی تختی ہم نے دیکھ کر جا کے ہم نے بتایا کہ بھائی فلانے ٹائم پر یہ بندہ. ان کو بلایا گیا تو انہوں نے دیکھا. تو جب میں نے دیکھا، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ 15 سال گزر گئے. یہاں تو 5 سال کے اندر قبر کے اندر آدمی ختم ہو جاتا. بھائی ڈبلنگ ہے یہاں.
کہیں چلی آئیے ڈبلنگ میں، کب آدمی ادھر دفنائی ادھر دفنا دی، مزاح کی بات دفنا دی، بھائی کہیں بھی دفنا دے گا، اعمال جو ہوگا آپ کا اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا، نرمی بدل جائے گی آپ مگر حساب ہوگا۔ جب ہم نے دیکھا تو بھائی کفن تک میلا نہیں تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جو شاعر نے پڑھا نا وہ شعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی ارے زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم تو غلام تو فیکٹری میں اپنے استاد کے بنا کے تو مال دے گا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان کی زندگی، ایمان کی دولت، ایمان پہ خاتمہ پہ کے دعا کرتے ہیں۔ آج کی رات ہے، جو مانگے ملے گا۔ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، جہاں ولی لیٹ جائے وہاں رونق ہے۔ آپ جا کے دیکھیے اندر کھڑے رہیے گا، کھڑے رہے گا، آپ دعا مانگتے رہیے گا، اور باہر نکلے گا تیز موٹر سائیکل چلاؤ یار، اندھیرا بہت ہے کہ نہیں؟ تو ذرا اپنے اوپر غور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ گناہ سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، غیبت سے بچیے، حسد سے بچیے۔ جتنا آپ کے نصیب میں ہے ملے گا، اگر مرشد کامل ہے تو پھر سمندر ملے گا۔ یاد رکھیے گا، وہ تھوڑے کو سمندر بنا دے گا، بولے گا ٹھوکے گا نہ جاؤ۔ اور حقیقت ہے، بہت بابا آئے میرے پاس، بہت بابا آئے میرے پاس، عزت بخشی ہے، سب کچھ ملا ہے، مگر بابا صاحب کی بات یہ ہے، قاسم بابا کی بات نہیں، جو حقیقت ہے۔ میں بہت دل سے ان سے پیار کرتا ہوں، یہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، حالانکہ طبیعت علیل ہے، بیمار، چڑھنا اترنا، مگر کیا ہے محبت میں چلے آ رہے ہیں۔ کہتا ہے محبت کرنا گناہ نہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ محبت کرنا گناہ نہیں اگر کیا جائے اصول سے، محبت کرنا گناہ نہیں اگر کیا جائے اصول سے، خدا کو بھی محبت تھی اپنے رسول سے۔ کہتا ہے آپ کو پاتا نہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، خود کھو جاتا ہوں یا کھو دیا جاتا ہوں، خود کھو جاتا ہوں یا کھو دیا جاتا ہوں میں۔ دیکھیے آگے آگے جا رہے ہیں مست خرام، ارے پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں۔ جب آپ بے نقاب ہوں گے تو پردہ کریں گے ہم، اور آپ کے بغیر جی کے بھلا کیا کریں گے؟ عشق، محبت، پیار بڑھے گا، عشق میں آ جائے گا، عشق بڑھے گا جنون میں آ جائے گا، جنون بڑھ جائے گا تو دیوانگی کے اندر سامنے آنا پڑے گا۔ کہتا ہے رات بھر بات ہوتی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ رات بھر بات ہوتی ہے اور کیا خبر کس سے بات ہوتی ہے؟ رات بھر بات ہوتی ہے، کیا خبر کس سے بات ہوتی ہے؟ ارے جب کبھی ان سے بات ہوتی ہے تو سارے دن اور ساری رات ہوتی ہے۔ توڑ دے تلش میں خاموشی، ارے بات کرنے سے بات ہوتی ہے، اور چل کے آنے سے غلاموں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس پار کا عالم یہ ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اس پار کا عالم یہ ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے عالم یہ ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے آج بیٹھ کر ہم سب شب معراج خواجہ غریب نواز ہند الولی باپ رے باپ جن کا عرس آج ہم لوگ منایا ہے، دعا کیجئے کہ کوئی غلطی کوئی بے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آج اپنے اور نبی کی ملاقات کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دے۔ جب ہم لوگ اپنے گھروں کو لوٹیں نا تو رحمتوں کا درجہ لے کے جائیں، قدم رکھیں تو اپنے گھر کے اندر نور چمکے۔ خواجہ غریب نواز ہند الولی، ہند الولی ان کے اتنے کرامت ہیں، اتنے کرامت، جتنے بزرگ جتنے فقیر ہیں، سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے نبی کو عطا کیا،
نبی نے علی کو عطا کیا، علی نے پیران پیر دستگیر کو عطا کر دیا. کہا میرا قدم تمہارے کاندھے کے اوپر، تمہارا قدم سارے پیروں کے اوپر، تمہارے سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا. پیران پیر دستگیر ہو، روشن ضمیر ہو، مردوں کو جلانے والے، ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے شکم سے ماں سے پیٹ سے نکلیں. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بات اتنی ہلکی نہیں ہے. ان کے دور میں اگر کوئی ناپاکی میں نام لے لیا کرتا تھا تو گردن کٹ کے لٹک جایا کرتی تھی. اتنے جلالی پیر تھے. قادری سلسلے کو چھیڑ رہے ہو، قادری کو چھیڑ رہے ہو، ارے جل جاؤ گے، 7 نسل برباد ہو جائے گی. کچھ لے لو، کچھ بنا لو، لے لو پیروں سے. وہ پتہ نہیں کس کی عشق میں بیٹھا ہے، اللہ کر رہا ہے. اگر نظر اڑ جائے گی تو جل جاؤ گے. فقیر کی 2 آنکھ ہے. 2 آنکھ کیا ہے؟ ایک آنکھ میں پانی ہے اور ایک آنکھ میں آگ ہے. اگر ایک پانی کی نگاہ سے دیکھ لیا تو 7 سمندر عطا کر دے گا، اور آگ کی نگاہ سے دیکھ لیا تو ایک جنازے کے بعد ایک جنازہ تیار ہوگا. یاد رکھیے گا، چھیڑیے مت. کہتا ہے مستوں کو مستی میں چھیڑا نہ کیجیے، مستوں کو مستی میں چھیڑا نہ کیجیے، اور کسی کے غربتی سے کھیلا نہ کیجیے. کوئی غربت میں اس کا مذاق مت اڑائیے کہ آج میں 30 سے 12 قرآن شریف اٹھائیے، کھولیے اور مطالعہ کیجیے. ارے مالک کل مالک کائنات 30 سپارے کے اندر اپنے آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے نبی آپ کہہ دیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ کو میں زیب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا اے نبی میں کہہ رہا ہوں کہہ دیجئے. کہہ رہا آپ کی امت ہے، آپ اپنے امت سے مخاطب ہو جائیے. کہتا ہے کم نہ تھے کرو بیاں، کم نہ تھے کرو بیاں. انسان کو صرف پیدا کیا گیا ہے دلجوئی کے لیے. ارے عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں اس کے. آپ کی ٹوٹی پھوٹی نماز کو، آپ کی عبادت کو خدا کی قسم قبول کر رہا ہے. کس کے وسیلے سے؟ اپنے محبوب کے وسیلے سے. کہتا ہے خیال آیا رب کو کہ میں دیکھوں گا خود کو. خیال آیا ارے رب کو کہ دیکھوں گا میں خود کو، تو خود میں سے خود ایک تصویر ڈالی. جب دیکھا خود کو تو خود ہو گیا شہدا. تو اس تصویر کو اپنے مقابل سجا ڈالی اور منقع کیا اس کو ہر ایک ادا سے، تاکہ رکھا نام اس کا محمد خدا نے. ابے تو نور نور سے ملے گا نا. ہمارے منہ یا زبان ہے. سروری کون ہے؟ نبیوں کے سلطان، بادشاہ، آقا دو عالم. اس عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، دونوں عالم کی. اور معاشر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو شفاعت بھی عطا کیا. نبی کا شفاعت کا تاج جو ہے ان کو عطا کر دیا ہے کہ آپ جس کی شفاعت کر دیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا. سوچیے اس بات کو. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ موت کو ہر دم یاد رکھیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے سر قربان ببن مال بچوں کے یا رسول اللہ، جو بد سے بد، گناہ سے گناہ کار آدمی ہوگا اس کی روح کیسے نکلے گی، اور نیک سے نیک انسان ہوگا اس کی روح کیسے نکلے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بولے بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. کہنے کہ ایک صحابی کو جاؤ مارکیٹ سے ایک مرمل کا کپڑا لے آؤ، اور ایک کو کہا جاؤ ایک گلاب لے کے آ جاؤ. کیا بولا؟ گلاب لے کے آ جاؤ. سوچئے جب لے کے آئے تو انہوں نے کہا ایک گلاب دوسرے صحابی کو سنگائیے. جب انہوں نے سنگا وہیں لے گئے. اور جو مرمر کپڑا بولے لے کے چلیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے شروع ہوئے تو سارے صحابی پیچھے پیچھے. صحابہ اکرام کا بہت بڑا مقام ہے بھائی، منہ سنبھال کے بات کیجیے. یہاں لوگ جو منہ میں آتا ہے نا پکنا شروع کر دیتے ہیں. ارے خود پکڑ میں آیا ہے جو باپ باپ کر رہا ہے. سب دروازے بند ہو چکے ہیں تیرے. جب سب پیچھے چلنے لگ گئے، ایک کانٹے دار پودا جس کے اندر سے کانٹا کاٹا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مرمر کے کپڑوں کو اس پر پھیلا دیجیے. جب پھیلا دیا تو صحابی سے کہا جنہوں نے سوال کرے، کہنے کہ جا کر اس مرمر کے کپڑوں کو اس طرح نکالنا ہے کہ یہ پھٹے نہیں، جیسے ڈالا ہے ویسے ہی نکال دو.
ایک گئے تو پھٹنا شروع ہو گیا، ٹکڑا ہونا شروع ہو گیا. اس مرمر کے کپڑے کا بہت مشکل ٹکڑا کرتے کرتے نکلا. جب سب سمیٹ لیا ہاتھ میں تو آ جائی. جب واپسی آئے تو وہ صحابی جو ان کو گلاب کی خوشبو سنگائی تھی، اس وسلم نے کہا کہ گلاب کی خوشبو ان کو سنگائیے. جب سنگایا تو ان کو اٹھ کے بیٹھ گئے. تو کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے ساتھ ساتھ تھا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو گلاب کی خوشبو سنگائی جائے گی، وہ دنیا سے پردہ کر کے جنت پر چلے جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور جو گناہ سے گناہگار بد سے بدکار ہوگا وہ تڑپتا رہے گا، آدھی روح نکل جائے گی، حلق میں ٹک جائے گی. لوگ آگے چمچے سے پانی پلائیں گے، کہنے کہ اسی طرح سے پھٹ پھٹ کی روح نکلے گی. اللہ معاف کرے، ہم نے بڑی امواتیں دیکھی ہیں. ہم خود الحمدللہ 14 سال ہو گیا میرے کو ڈاؤ میڈیکل میں جاب کرتے ہوئے. یہ تو ہم مثلاً نشی ابا کی وجہ سے بیٹھے، انہوں نے بھی جان پہلا دیا. اب آپ ایک گلاس پینے کا قابل نہیں، اگر 2 گلاس پلانے تو آپ بڑھا جائیے گا، دماغ خراب ہو جائیے گا. تو جتنا آدمی پی سکے مشکل سے اتنا پیجیے. بہت سے لوگوں میں دیکھا چپک چپک کے بولتے ہیں حضرت یہ بھی دے دیجیے، وہ بولتے ہیں کم لو، ابھی نہیں برداشت کر سکو گے. زیادہ لینے کے بعد بھی فون کرتے ہیں حضرت بخار چڑھ گیا ہے. تو منع کیا نا، آگ سے مت کھیلو، جل جاؤ گے. پانی کے اندر مت کودیے، ڈوب جاؤ گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہوا کا رخ ہے وہاں چلیے، سفر جلدی طے ہو جائے گا. ہوا کے رخ الٹا جائیے گا تو پھکا جائیے گا. حقیقت یہ کہ زندگی میں ہر پل دعا مانگیے کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ جب وقت آ جائے تو دیدار مصطفیٰ ہو جائے، اہل بیت ہو جائے، اور رب پر کلمہ جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جائے. ایسے ایسے لوگ ہیں ہاسپٹل کے اندر جن کی کھڑو پتی ہے، کھرب پتی، خدا کی قسم بیڈوں میں واش روم کر کے بیٹھے ہوئے، پیر سڑ گیا ہے شوگر کے اندر، مشین کے اندر پڑے ہوئے، مگر روح نہیں نکل رہی ہے. تکلیف ہے. جو کچھ کیا ہے نا دنیا میں، کہتا ہے ایک کالی کوٹری ہوگی، ایک کالی کوٹری ہوگی، قبر کا ایک کونا ہوگا، نہ وہاں تکیا نہ وہاں بچھونا ہوگا، بڑے ہی خاموشی سے جا کر خاک پر سونا ہوگا، نہ وہاں رگڑا نہ وہاں جھگڑا ہوگا. ارے جو کچھ دنیا میں کیا ہے آقا و مولا سے رو رو کر کہنا ہوگا. خدا کبھی اپنے بندوں کو نہیں کہے گا کہ تو گناہگار ہے. اپنے اوپر تو دیکھیے، جب دیکھیے گا تو کامیابی ہو گیا. محبت کرنا سیکھیے. ہر آدمی پیٹ کو دیکھ کر نہ حلال دیکھ رہا نہ حرام دیکھ رہا، بولا حلال کرنا حرام کو مس کر لیجیے. آنے دیجیے. سوشل میڈیا نے برباد کر دیا، نسلوں کو برباد کر دیا، جوانوں کو برباد کر دیا، وہ جوان لڑکیوں کو برباد کر دیا. آپ دیکھیے محبت کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. دنیا بالکل پاگل. ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے لائنٹین کا، جس کے اندر تیل ڈال کے لائٹن کو لٹکا دیجئے گاٹر کے اوپر تو پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھوکنی لے کر آپ مٹی کے اندر، مٹی کے برتن میں کھانا بنتا تھا، کبھی زندگی میں پیٹ کی بیماری نہیں ہوتی تھی. آج تو پیٹ کی بیماری، شوگر، ہائپر ٹینشن، انزائٹی کے جوان لڑکے ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں. زندگی 40 سال کے بعد ختم ہے لوگوں کی. اور یہاں جا کے دیکھیں جو پرانا چاول کھائے ہیں نا 80 سال کے بھی، وہ ٹیک نہیں لگاتے. تو ہم لوگ کی زندگی جو ہے وہ ایسی گزر رہی ہے. زندگی مختصر ہو گئی ہے. جو مختصر زندگی ہے تو لو لگاؤ اللہ سے، اس کے محبوب سے. جب لو لگائیے گا نا مل جائے گا سب کچھ. آئیے آج ہم سب مل کر میرے دوران تقریر کسی کا بھی دل دکھا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. جتنے لوگ بھی یہاں تشریف لے کے آئے بہت دلی خوشی ہوئی ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے. شب بیداری کی میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا بیڑا پار عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا